اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو اس سیاسی اقتصادی بحران سے نکالیں، ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں اور عوام کی ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے۔ جہاں دھاندلی تشت بام ہوئی، وہاں جعلی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بھی اور اس کی نااہلی اور نالائقی بھی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی ہے۔ گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ، ان کی چیخ و پکار، ان کی آہیں آسمان سن رہا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری معیشت اس قدر زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ اور مغربی قوتیں ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب مسئلہ کشمیر پر قومی موقف کو تحلیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ وہ کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ کی ہیں، آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر
قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نظر آ رہی ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے، اس میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے، دو طرفہ بیانیہ حکومت کا بھی اور حکومت کے سپورٹرز کا بھی، کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے، غیر ملکی قوتیں جو ہے وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کے پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ یہ بحث اگر چھیڑی گئی، میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے، اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور یہیں پر رہیں گے۔ ون بائی ون کر لیں۔ اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے اپوزیشن کی سربراہ کے رہنما، اس میں کیا نکات طے ہوئے تھے اور اس کو سیکرٹ کیوں رکھا گیا؟ سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی، سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر۔